ہوتی رہے خلاف میرے شہر کی ہوا، میں نے ہر مزاج کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ السلام علیکم، سمر اخلاص رنج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں تمام جو کیس ہے BZU کا، LLB 3 ایئرس کا، فرام سٹارٹ ٹو اینڈ، آج اس کے کنکلوژن تک کے جو فیکٹس ہیں، جو فگرز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ سیشن ہے 18 سے 21، 18 میں اس کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ بعد میں ایڈمیشن ہوئے نہیں ہوئے، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، وہ یونیورسٹی کا اور کالجز کا اور کونسلز کا میٹر ہے، HEC کا معاملہ، اسٹوڈنٹ کا وہ میٹر نہیں ہے۔ 18 میں ایڈمیشن ہوئے، 19 میڈ میں پیپر ہونے تھے، فرسٹ اینول 2019 نہیں ہوا، 2020 کے جنوری میں ہوا، 8 مہینے کے ڈیلے سے۔ جو فرسٹ یونیورسٹی کی نائلی تھی وہ 8 مہینے کا ڈیلے ہو گیا، اس کا رزلٹ آنا تھا۔ جیسے ہی رزلٹ آنے والا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ 6 دن کا میں نے ٹائم ڈیوریشن دیا تھا اپنے دوست احباب کو کہ جی 6 دن بعد ہمارا رزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو 2-3 دن پہلے رزلٹ سے جو ہے وہ کوئی فیک فی واچرز کا ایشو ریز ہو گیا۔ تو کافی ساری کنفیوژنز ہیں اس سارے ٹاپک کو لے کے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج مجھے اس پہ ایک کمپریہنسو جو ہے نا وہ چیزیں یہاں آپ کے سامنے رکھنی چاہیے، کیونکہ میٹر ایسا ہے۔ تو رزلٹ سے 2-3-4 دن پہلے یونیورسٹی میں فیک فی واچر کا ایشو ہو گیا، رزلٹ پینڈنگ ہو گیا، اس پہ انکوائری ہونا شروع ہو گئی، کمیٹیز بن گئی۔ تو 2020 کا پورا جو سال تھا اس میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس میں سننے کو یہ ملا، آج تک یونیورسٹی کی طرف سے اسٹوڈنٹ کو کوئی نوٹس نہیں ہوا، اسٹوڈنٹ کو کوئی پرسنلی کوئی چیز نہیں کہے گی کہ آپ کے خلاف یہ کوئی ایلیگیشن ہے، اس کو دور کریں۔ تو اداروں کے خلاف تھا، وہ بھی صرف 2 ادارے، ایک ملتان کا ایک کالج ہے اور ایک پاک پتن کا۔ ان کے خلاف بھی یونیورسٹی کا ایلیگیشن ہے، پروفز نہیں ہے۔ آج تک اس معاملے پہ یونیورسٹی نے کوئی کالج کے خلاف نہ شو کاز نوٹس بھیجا نہ کچھ، تو صرف ایلیگیشن کی حد تک وہ چیز ریز ہوئی۔ یونیورسٹی میں انکوائریز ہونا شروع ہو گئی، ہمارے پیپرز کا رزلٹ پینڈنگ ہو گیا تمام اسٹوڈنٹس کا۔ تو جو آج لوگ کہتے ہیں کہ ریٹ پٹیشن سے معاملات خراب ہوئے ہیں، یہ ایشوز ہوئے ہیں، تو ان کو آج میں اس میں وضاحت دوں گا۔ مسئلہ اسٹوڈنٹ کا ہے، میں اسٹوڈنٹ کے لیے بولتا ہوں، لوگوں کے لیے نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کا رزلٹ رکا، فلک شیر بٹو صاحب کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ انہوں نے اس ہمارے کیس کو پرسو کیا۔ ریٹ پٹیشن ہوئی سمر اخلاص ورسز BZU، اس کا پروسیس ہوا، جیسے کر کے بھی وہ مینیج ہوئی، اس کا رزلٹ اناؤنس ہوا پروویژنلی۔ کورٹ نے آرڈر کر دیا جی یونیورسٹی کو کہ آپ ان کا جو رزلٹ ہے پروویژنلی اناؤنس کریں اور میٹر ڈیسائیڈ کریں۔ یونیورسٹی نے باقی تمام اسٹوڈنٹس کا رزلٹ روک لیا سوائے چند لا کالجز کے یا کچھ چند اسٹوڈنٹس کے۔ تو اس کے بعد ان اسٹوڈنٹس نے خود اپنے بہاف پہ یا کالج کے ساتھ، یہ بھی ایک سیکرٹ چیز ہے کہ انہوں نے وہ تمام لوگ جن کا یونیورسٹی کو ابہام تھا، یہ ایشو ان کے پاس ریکارڈ نہیں پایا جا رہا تھا کہ ان اسٹوڈنٹس کا فیک جو واچرز ہیں یہ فیک ہیں، ان کا ریکارڈ بینک میں یا ہمارے پاس میچ نہیں ہو رہا، تو اس کی ایک ہی کاپی ہے جو کہ ہمیں بھیجی گئی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا جو بھی پروسیس تھا وہ یہاں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان تمام اسٹوڈنٹ نے، مجھے نہیں لگتا کہ اب تک کوئی اسٹوڈنٹ رہتا ہو، ان تمام اسٹوڈنٹس نے اپنی ٹرپل فی، یونیورسٹی 4500 چارج کرتی ہے، اسٹوڈنٹ نے 13,000 روپیز پے کر کے اپنا رزلٹ اناؤنس کرایا۔ یونیورسٹی کو لاس ہوا سنگل فی کا، یونیورسٹی نے چارج کی ٹرپل فی، مین ٹو سے یونیورسٹی ہیز ارنڈ ڈبل دین دا اوریجنل ون، 4500 کے بجائے انہوں نے اس 9,000 روپیہ ایکسٹرا کمایا ہوا ہے اس پہ۔ ایک چیز یہ کلیئر ہوئی کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کا فیک فی واچر کا ایشو تھا، آج تک یونیورسٹی ہر رپلائی میں یہی کہتی ہے کہ فیک فی واچر کا ایشو چل رہا ہے۔ ان تمام اسٹوڈنٹ نے، تقریباً تمام اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ اپنی ٹرپل فی پے کر کے اپنا وہ میٹر کلیئر کر لیا۔ یونیورسٹی کو آج تک اس کیس میں، اس لاس میں آج تک کوئی اماؤنٹ پینڈنگ نہیں ہے، ان کی وہ فی واپس آ چکی ہے ان کے اکاؤنٹس میں۔ فرسٹ آف آل یہ آج تک یونیورسٹی کا بہانہ ہے کہ جی ہمارے پاس فیک فی واچر کا ایشو ہے، اور یونیورسٹی کی نااہلی اس قدر ہے کہ انہوں نے آج تک ان 2 کالجز کو شو کاز نوٹس نہیں بھیجے، انہیں بلایا نہیں ہے، انہیں پوچھا نہیں، انہیں سنا نہیں ہے، اور اس کی سزا 2 کالجز کی، وہ بھی یونیورسٹی کے اکارڈنگ، باقی تمام 38 to 40 کالجز BZU کے جو وہ بھگت رہے ہیں۔ ایک کیس یہاں پہ کلوز کرتا ہوں کہ ان تمام اسٹوڈنٹس جو تھے ان کی فیک فی واچرز والے ایشو کی فی پے ہو چکی ہے۔ دوسرا کیس ہے ایکسٹرا سیٹس کا، کہ کالجز کے پاس سیٹس کم تھی تو ایکسٹرا ایڈمیشن ہو گیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے تمام اسٹوڈنٹ کے لیے، بڑا ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور بڑے لوگ اس پہ سیاست بھی کر رہے ہیں اور مس گائیڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے ایز آلویز۔ تو میں وضاحت کر دوں کہ 2018 میں یہ سیشن جو ہے یہ لاسٹ سیشن تھا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ یہ 3 سالہ بین کر دیا گیا، اس کے بعد 5 ایئرس امپلیمنٹ ہوگا۔ تو جب بھی کوئی لا بنتا ہے تو اس کے جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ فوراً سے نہیں ہوتے کہ وہ مطلب ابھی بنا اور 10 منٹ بعد امپلیمنٹ ہو گیا۔ اس کے پازیٹیو نیگیٹو چیزیں دیکھ کے اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو پراپرلی مانیٹر کیا جاتا ہے کہ کن لوگوں کا اس سے نقصان ہو سکتا ہے، کن کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لا کے تحت جو ججمنٹ تھی یا جو ایک چیز امپلیمنٹ ہونی تھی،
اس کے تحت جو 3 ایئرز تھا وہ انسٹنٹلی بین نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے لازمی طور پہ 18 والا سیشن لینا تھا. تو کچھ اداروں نے لیا، کچھ نے نہیں لیا. تو BZU میں تمام کالجز جو تھے ان کو ایفیلیشن نہیں ملی، ایفیلیشن ان کی ریٹین ہوگی، رک گئی، ان کو لیٹرز نہیں ملے. تو کالجز چند 2-4 کالجز تھے، ان کے نام یہاں واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں 2018 کا اینڈ تھا اس وقت، ان کو ایفیلیشن لیٹر ملے. وہ کس بنیاد پہ ملے کہ ان کی بلڈنگ کرائٹیریا، ریکوائرمنٹ، بلڈنگ رومز، لائبریری وغیرہ وغیرہ جو اسینشلز ہوتے ہیں وہ 5 ایئرس کے تھے. تو 18 کی ججمنٹ تھی 5 ایئرس پروگرام کے لیے کہ یہ 5 ایئرس پروگرام اس کرائٹیریا پہ کالجز کو دیا جائے گا. تو کیسے کوئی کالج جو 2017-16 یا اس سے پرانا BZU سے ایفیلیٹڈ ہے وہ آخری جائے ایک پروگرام 1 سال چلانے کے لیے، ایک سیشن چلانے کے لیے وہ اپنا فوراً سے ودن 1 منتھ جو ہے وہ اپ گریڈ کر لے اور وہ 5 ایئرس کرائٹیریا پہ چلا جائے. 5 ایئرس کا کرائٹیریا اور ہے، 3 ایئرس کا کرائٹیریا اور ہے. بلڈنگ بڑی ہوتی ہے، روم زیادہ ہوتے ہیں، لائبریری ڈیمانڈیڈ ہے، پروفیشنل ٹیچر کی ڈیمانڈ اور طرح سے ہوتی ہے، بڑی عجیب طرح کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن کہ 1-2 مہینے کے نوٹس پہ، وہ بھی نوٹس نہیں، ایک اپنی ان کی ازمپشن ہے یونیورسٹی کی جو انہوں نے ججمنٹ کی السٹریشن لی یا اس کی تشریح لی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یونیورسٹی نے لاء کالجز کو ایفیلیشنز نہیں دی تھی. ریزن بیہائنڈ کہ انہوں نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے یا جس وجہ سے بھی یا جو بھی معاملات تھے وہ ہڈن ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کو مسکنسیپٹ کیا اور کہا جی ہم رجسٹریشن نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو کالجز نے ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل کی، سپریم کورٹ گئے وغیرہ وغیرہ. تو ان سارے معاملات کو سم اپ کرتے ہوئے جو کنکلوژن تھا یا جو آرڈرز تھے وہ یہ تھے کہ جتنے اسٹوڈنٹ کالجز نے ایڈمٹ کیے ہوئے ہیں، یا آج بھی پٹیشن کا آرڈر موجود ہے جس پہ یونیورسٹی نے ایڈمیشن لی ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ پھر اس پہ اپنی بحث اور خود سے بڑا فلاسفر بننے کی کوشش میں ہوتے ہیں، جبکہ 99% لوگ اس میں معاملے میں مس گائیڈ کرتے ہیں. انہیں نہ ہسٹری پتہ ہوتی، نہ کیس کے فیکٹس پتہ ہوتے ہیں، نہ یعنی یونیورسٹی سے وہ لنکڈ ہوتے ہیں. یہ میں صرف کسی بندے کی بات نہیں یہاں پہ کر رہا، اس میں متعدد لوگ ہیں جو اپنے یوٹیوب چینلز پہ بھی ہیں، واٹس ایپ گروپس میں بھی ہیں، ڈیفرنٹ جو ان کی تنظیمیں ہیں ان میں بھی ہیں، اور جو کوئی بھی اٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو بڑا علم ہے اور وہ عقل کل ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ جتنے ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں آخری سیشن 2018 یا اس سے پرانے جن کا بیچلر ہے ان کو یونیورسٹی باؤنڈ ہے ان کو انٹرٹین کرنے کے. تو یونیورسٹی نے وہ تمام اسٹوڈنٹس لے لیے. تو اس پہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کن لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی، جو آج تک مدعا ابھر رہا ہے، ایک ایشو ریز ہوا ہے کہ جی اسٹوڈنٹ زیادہ ہو گئے، سیٹس کم تھی، تو کیسے پاسبل ہے. یونیورسٹی جو ہے انہوں نے تشریح کی 100 سیٹس جو ہے انہوں نے وہ الاؤ کرنے کے لیے کہا چند کالجز کو. ہائی کورٹ نے کہہ دیا جتنے آپ کے ایڈمیشنز ہیں اسٹوڈنٹس کے وہ آپ انٹرٹین کریں، اور کالجز نے وہ ایڈمیشن لیے تھے. مطلب ایک کالج کے پاس 17 یا 16 میں 100 سیٹس تھی یا 150 تھی یا 200 تھی، تو انہوں نے وہی 200 سیٹس رکھنی ہوتی. جب یونیورسٹی ریکٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں ممکن کہ 1 کلو والے برتن میں جو ہے وہ 5 کلو دودھ ڈال کے دے دیا جائے اور ایڈمیشن زیادہ ہو جائے. تو یہ ٹوٹلی دھاندلی ہوتی ہے، ایسا ممکن نہیں اور نہ ایسا ہوا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی کالج کی 100 سیٹس تھیں تو اس نے 100 ہی انٹرٹین کروائیں. مسئلہ کیا ہوا کہ یونیورسٹی نے وہ تشریح لی 2018 والی ججمنٹ سپریم کورٹ کی کہ ہم نے 100 سیٹس دینی ہیں، جبکہ کچھ کالجز کی تو 500 سیٹس بھی تھیں 16 میں 2017 میں، یا اس سے پرانی کچھ کی 150 تھیں، کسی کی 200 تھیں. انہوں نے وہ ایڈمیشن انٹیک کیے ہوئے تھے، اس کے حساب سے یونیورسٹی نے تو انہیں پہلے نہیں بتایا تھا. تو وہ ایڈمیشن جب یونیورسٹی گیا، یونیورسٹی نے انٹرٹین بھی کر لیا، تو وہاں پہ ایک کنفلکٹ پیدا ہو گیا. جیسے میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ یونیورسٹی میں 2 قومیں موجود ہیں. ایک جو جماعت ہے وہ اقتدار میں تھی، ایک جو تھے وہ خلاف تھے، وہ کچھ ان کے لوگ اقتدار میں تھے کچھ نہیں تھے. تو جو اپوزیشن تھی انہوں نے اس معاملے پہ ایک جو ہے وہ ایشو کریٹ کیا اور ایک انکوائری کروانے کی کوشش کی. تو آج میں وضاحت کروں گا کن لوگوں کی وجہ سے زیادہ مسائل اسٹوڈنٹ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس میں کالجز کی اتنی انٹرفیئرنس نہیں ہے، ایک ایکٹیو رول ہونا ضروری ہے کالجز کا جو کہ نہیں رہا، اس کے لیے بدقسمتی بھی ہے، اور ہم ان کو میسیج بھی دیتے ہیں جو کالجز ہیں وہ اپنا ایک ایکٹیو رول پلے کریں اس سارے معاملے میں. تو جی یونیورسٹی کے اپوزیشن میں ایک جنگ ہوئی، اس معاملات میں انہوں نے اسٹوڈنٹ کو ڈریگ آؤٹ کیا، ان کو دھکیلا، ان کے مسائل ہوئے، ایک اپلیکیشنز دی گئی ڈیفرنٹ فورمز پہ، جی فلاں بندے نے کرپشن کر لی ہے. وہ بھی یونیورسٹی کے انٹرنل میٹرز تھے اور ایک دوسرے کو دھکیلنے کے لیے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے یہ معاملات ہونے شروع ہو گئے. نیب میں ایشوز ہو گئے، FIA میں انکوائریز ہونا شروع ہو گئیں. تو وہ جیسے بھی اس کی انہوں نے جن کے خلاف ایلیگیشن تھے انہوں نے ان کو مطمئن کیا. کچھ کیس وائنڈ اپ ہو گئے، کچھ شاید پینڈنگ بھی انکوائریز ہوں. تو یہ اتنا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر کسی کالج کی 100 سیٹ ہے تو انہوں نے 100 اسٹوڈنٹ ہی رکھا ہوا ہے، یہ شور ہے. کسی کی 150 ہے، 200 ہے، انہوں نے اتنے ہی لاسٹ سیشن میں ایڈمٹ کیے.
تو بعد میں ایشو ہوا جی یہ جو ایکسٹرا ایڈمیشن ہے یہ ہے وہ، تو ایکسٹرا ایڈمیشن ان لوگوں کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے جو 100 سے ابو ہیں، وہ اگر 500 سیٹس ہیں تو باقی 400 تو فارغ ہوتا ہے. تو ایسے کر کے یہ ایڈمیشن ہوا 14,000 راؤنڈ اباؤٹ. تو جو اپوزیشن ہے اس کا یہ معاملہ تھا، اور وہ تمام عناصر جو اسٹوڈنٹ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے اسٹوڈنٹ کو نقصان ہوتا ہے، وہ اپوزیشن ہے. وہ یوٹیوب پہ ہو سکتے ہیں، وہ گروپس میں ہو سکتے ہیں، وہ اپنے وقتی شہرت کے لیے ہو سکتے ہیں، وہ یونیورسٹی کے کوئی امپلائز ہو سکتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی کوئی بھی ایلیمنٹ آپ کو نظر آ جائے گا. تو وہ تمام لوگ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اپوزیشن کا کردار رکھتے ہیں کہ ان کے ایڈمیشنز کو چیلنج کرنا، ان کے ایڈمیشن کو کنٹروورسی میں لے جانا ان لوگوں کا کردار ہے. کوئی اور کیس نہیں ہوا. تو یہ معاملات ہائی لائٹ ہو گئے. وہ جو جواب دے تھے یونیورسٹی کے امپلائز، انہوں نے جواب دیا، مطمئن کیا اسپیسیفک جو پلیٹ فارمز تھے ان کو. تو ہمارا ایشو یہ ہوا، ہم نے پارٹ 1 سپلی جو دینی تھی 40 ڈیز بعد، جو کہ 2 مارچ 2021 کو ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوا تھا تھرو کورٹ آرڈر. 14 مہینے کے ڈیلے سے، کچھ 2 4 10 دن کا نہیں، 14 مہینے کا ڈیلے ہمیں فائٹ کرنی پڑی. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کورٹ میں گیا تو مسئلے ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، تو یہ میں کسی کو فرد واحد کو پوائنٹ نہیں کر رہا، تمام لوگوں کو جن کو مسکنسیپشن ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے. تو کورٹ میں جب کیس گیا تو کورٹ نے ریلیف دیا، رزلٹ آؤٹ ہو گیا. کورٹ نے کہا ان کے پیپر کنڈکٹ کرا دیں، اور یونیورسٹی نے انکوائری کا بہانہ شروع کر دیا. انکوائری آج تک وائنڈ اپ نہیں ہوئی. 2021 میں ایک انکوائری ہوئی جس کی پروب کمیٹی کی فائنڈنگ ہے، جس میں 100 سیٹس الاؤ کی گئیں، باقی جتنی سیٹس تھیں ان کو انلیگل قرار دے دیا گیا. اس میں بھی کالجز کو بلایا نہیں گیا، سنا نہیں گیا. ایک جو تھی وہ ایکس پارٹی ڈیسیژن ہوا، اس کو چیلنج کر دیا گیا تھرو کالج ایڈمنسٹریشن ہائی کورٹ میں کہ جی یہ فیصلہ اسٹوڈنٹ اور کالجز کے خلاف ہے. کالجز کو سنا بھی نہیں گیا. کسی بھی عدالت میں دونوں پارٹی کو جو ہے دونوں فریقین کو بلایا جاتا ہے پہلے، پھر سنا جاتا ہے. تو بلایا بھی نہیں گیا اور سنا بھی نہیں گیا. تو وہ رپورٹ چیلنج ہوگی، وہ اس کا ایفیکٹ نہیں ہوا، وہ پینڈنگ ہوگی. تو اس کے بعد جتنی انکوائریز ہوتی رہی، سینڈیکیٹ کی میٹنگ ہوتی رہی، کوئی کامیاب ہوئی کوئی نہ ہوئی. کسی میں لا کا میٹر ڈسکس ہونا شروع ہوا، کئی دفعہ باری آتی تھی، نہیں آتی تھی، معاملات وہاں پینڈنگ ہی رہے. 15 جنوری ایک ایسا دن متعین ہوا ہماری انفارمیشن کے مطابق کہ اس میں ایک اچھا فیصلہ ہونا تھا تمام معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن نہیں ہو سکا. یونیورسٹی نے پھر اپنے ہیلے بہانے اور ساری حجتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کچھ سننے میں آیا، ابھی تک اس کے منٹس بھی نہیں آئے، کہ 2 مہینے کا ٹائم مانگ لیا یا اپنی کوئی کمیٹی بنا لی، کوئی پروب اور تشکیل دے دی وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی 2/3/2021 کے بعد کہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے کونسلز جو ہیں ان کی مدد سے کہ ہمارے پیپرز کنڈکٹ ہوں. ہم نے پھر ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ایسے ایسے آرڈر موجود ہے، آپ ان کو پابند کریں، پیپرز لیں. اور 4/8/2021 کو ایک ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا سمر کلاس ورسز BZU کے نام سے کہ جی ان کے پیپرز لیے جائیں اور جو ان کا میٹر ہے وہ کمپیٹنٹ فورم کو بھیجا جائے. کمپیٹنٹ فورم کنٹرولر تھا، نہ کہ سینڈیکیٹ. یونیورسٹی نے میٹر سینڈیکیٹ کو ریفر کر دیا، جو کہ وہ کمپیٹنٹ فورم یونیورسٹی رولز کے اکارڈنگ نہیں ہے. یہ یونیورسٹی کیلنڈر اور رولز میں بات مینشنڈ ہے آرٹیکل 19 کے اکارڈنگ کہ جو کمپیٹنٹ فورم ہے اس تمام مدعے کے لیے وہ کنٹرولر ہے، نہ کہ سینڈیکیٹ. ایگزامینیشن کے تمام میٹر کنٹرولر صاحب نے دیکھنے. تو وضاحت کر دوں تھوڑی سی اور کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹی کے لاز پڑھ لی ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ نے ابھی پڑھے ہیں، بات پہلے آپ کو نہیں پتہ تھے. تو اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سینڈیکیٹ کو ریفر ہوا، جو کہ کنٹرولر نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، سینڈیکیٹ کے ذمہ لگا دیا گیا. آج تک وہ میٹر ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ہم نے آرڈر لیا ہائی کورٹ سے 4/8/2021، اس پہ امپلیمنیشن نہیں ہوئی، کمپلائنس نہیں ہوئی. تو ہم نے پھر ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کر دی جس کی متعدد ڈیٹس ہوئیں، 2-3 ڈیٹس ہوئیں. فائنل ڈیسیژن ہونے والا ہوتا تھا، فائنل آرڈر ہونا ہوتا تھا. یونیورسٹی پھر ہلے بہانے، دسمبر میں ایک ڈیٹ تھی 23 دسمبر، تو پھر چھٹیاں ہو گئیں، پھر 28 دسمبر ہوئی، روسٹر چینج ہو گیا. پھر اب ہماری دوبارہ وہ کنٹیمپٹ لگی ہے 16 فروری 2022 کی. اب یہاں پہ میں پھر وضاحت کر دوں، جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ریٹ سسٹینیبل نہیں ہے، مینٹینیبل نہیں ہے، کورٹ نے خارج کر دیا، تو یہ ابھی بھی موجود ہے الحمدللہ، اور اس کی وضاحت بھی میں آپ کو پیش کر دوں گا. اور 16 فروری 2-4 دن بعد آنے والی ہے، اور انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لائے عمل ہوگا. اس کے ساتھ ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری ریٹ پٹیشن جو ہے وہ کورٹ اس کو ریڈریس نہیں کر رہی. ہمارے ایک جو انصاف کا نظام ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ابھرا، ریز ہوا کہ انصاف کا نظام بھی شخصیات کو دیکھ کے آپ انصاف اپنے پر کھولتا ہے. تو یونیورسٹی کے پاس ایک ایسا مورا موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے فیصلے کروا لیتے ہیں، ٹائم لے لیتے ہیں، معاملات کو لٹکا لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کا میٹر بھی آج تک یونیورسٹی کے ہلے بہانے کی وجہ سے آج تک حل نہیں ہوا. یہاں پہ ایک یونیورسٹی کے نئے کا اور میں آپ کو ذکر کر دوں، متعدد دفعہ یونیورسٹی نے کہا جی میٹر ہم سینڈیکیٹ کو ریفر کر چکے ہیں، تو آج تک فائنل کیوں نہیں ہوا؟ 2 سال ہو چکے ہیں اس معاملے کو. یونیورسٹی نے کئی دفعہ رپلائی کیا سٹیزن پورٹل وغیرہ پہ
کہ جی میٹر کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو کورٹ میں جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی آپ نے میٹر کو کورٹ میں بھی ڈیسائیڈ نہیں ہونے دیا، آپ وہاں بھی لٹکاتے رہتے ہیں، آپ سفارشیں کرواتے ہیں، آپ اپنے لیگل ایڈوائزر کو لاکھوں ایکسٹرا پے کرتے ہیں صرف اس شرط پہ کہ آپ ہماری جان چھڑواؤ، اس کو لمکاؤ، اس کو لٹکاؤ، اس کو لنگر آن کرو۔ تو یہ حقائق ہیں، یہ ہماری مال پریکٹس ہے ہمارے جسٹس سسٹم کی، ہمارے یونیورسٹی کی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارا معاملہ ایک روم کی حد تک ڈیل ہو رہا ہے، اس کو ہم نے ریز کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پروٹیسٹ 1 فروری والا کس نے ارینج کیا تھا، معاملات کس نے کیے تھے۔ اسٹوڈنٹ کاز ہے، میں کبھی اس پہ سیاست نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کی اور انشاءاللہ کروں گا بھی نہیں۔ 1 فروری 2022 کو گورنر ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ ہوا لیگل وے میں، بڑی حد تک اس میں رکاوٹیں آئیں، لاٹھی چارج ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ جب آج اس کے ایک دن پہلے تک لوگوں نے ریزسٹنس پاور دی ہے کہ جی نہیں جانا نہیں جانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو لوگ آئے، اسٹوڈنٹ آئے، اپنے حق کے لیے نکلے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اب کے سامنے ہے میڈیا کوریج، جیو وغیرہ تمام ٹاپ ریٹڈ چینل نے اس کو کور کیا۔ ہمارا معاملہ گورنر کی لسٹ میں آ گیا، پہلے ایک کورٹ تک تھا، یونیورسٹی تک تھا، جو ہماری کوشش تھی وہ گورنر تک پہنچ گیا۔ گورنر نے ہمیں 15 دن کا ٹائم دیا، جو کہ 15 فروری تک تقریباً وہ ٹائم ختم ہوگا یا اس کے لگ بھگ۔ اور اس کو آگے ہم نے فردر کیسے چلانا ہے یا کیسے چلایا آج تک، یا جو ہمارے فردر پلانز ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا آج۔ تو اب ہماری انشاءاللہ 16 فروری کو کنٹیمپٹ بھی لگ رہی ہے ہائی کورٹ میں، اور گورنر کے پاس بھی معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے۔ اور سب سے خوشی کی بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا جو ہے وہ میں ہی ہوں، اوبیسلی الحمدللہ میں اس معاملے میں عزت بے عزتی کا آپ کا حصے دار ہوں۔ اسٹوڈنٹ کا 14 سے 20 ہزار اسٹوڈنٹ ہے، 17 16 اور 18 آخری سیشن والے کا۔ تو میں ایک لڑکا یا آپ کا بھائی جو ہے، یہ جتنے بھی کریٹیسزم ہے وہ فیس کر رہا ہے صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ کوئی میرا یہ چینل مونیٹائزیشن نہیں ہے، کہیں پہ کوئی پیسوں کا چکر نہیں ہے، اپنا ٹائم صاحب معاملات۔ آج الحمدللہ ہمارا میٹر، خواجہ سعد رفیق صاحب کا آج ٹویٹ آیا، میں ان کا مشکور ہوں۔ پنجاب بار کونسل نے پریس اس کو ریلیز کیا ہے، اس میں ایک میٹر ہائی لائٹ کیا، یونیورسٹی کی مزاحمت کیا ہے اس عمل کی، اور پنجاب کی 20+ بارز نے، جس میں تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی بار موجود ہے، میں ان کا مشکور ہوں۔ جن تمام بارز نے ہمیں اس سارے معاملے میں کنڈیم کیا، یونیورسٹی کے اس عمل کو ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور ہمارا میٹر اب ہائی لائٹ ہو چکا ہے، اور آپ کے سامنے میڈیا کوریج ہے، میڈیا میں کور کر رہا ہے، میں تمام احباب کا مشکور ہوں۔ اب ہمارے اگلے ٹارگٹس کیا ہے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ 16 کو ہماری کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، انشاءاللہ ہم پر امید ہے، ہماری کوشش ہے کہ جو ہتھ کنڈے یونیورسٹی اپناتی ہے اس کو جو ہے کنڈیمپ کرتے ہوئے، کاؤنٹر کرتے ہوئے ہم اپنی پوری جان کنٹیمپٹ آف کورٹ میں لگائیں، کیونکہ وی سی صاحب نے حالیہ ہی ایک ریکارڈنگ میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے مسئلہ حل نہیں کرنا۔ اس کی وجوہات ہیں کچھ، وہ بھی وضاحت کر دوں گا کسی ویڈیو میں، مگر اس کا حل یہ ہے کہ یا تو گورنر صاحب نوٹس لیں یا اس کو کوئی آرڈر کر دیں یا پھر کورٹ کے تھرو ہو جائے۔ تو اب ہمارا فرسٹ ٹارگٹ جو اپروچیو ہمارے پاس ایک سورس ہے وہ کورٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم 16 کو کورٹ کو اپروچ کریں گے، اور کورٹ جو اس معاملے میں ہمیں وہ سپورٹ بھی کرے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ ڈیٹ ہو جائے یا اس کے کمنگ، لیکن کنٹیمپٹ ہے، ہوپس ہو کہ اس کو ایک آدھ ڈیٹ میں ختم کر دیا جائے۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ پازیٹیو ریزلٹس ہوں، اور اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے وہ میرا پروٹیسٹ کا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا معاملہ ڈھیلا ہو رہا ہے، ماٹھا پڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ایک اچھے پلیٹ فارم گورنر صاحب کے پاس، یا جو بھی اتھارٹی ہمیں محسوس ہوئی یا اپروچیو ہوئی، اس کو ہم ڈیل کریں گے، ان کے باہر پروٹیسٹ کریں گے، دھرنا وغیرہ جو بھی واٹ ایور وی کین ڈو، جو بھی ہم کر سکتے ہوئے وہ کریں گے۔ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو بات جو اب تک کی ایک بڑی واضح بات ہے کہ یونیورسٹی نے جو رپورٹ گورنر صاحب کو بھیجی ہے، وہ بھی 1 فروری والے پروٹیسٹ کی وجہ سے ایکشن میں ہوئی چیزیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے جی انلیگل ایڈمیشن ہوئے ہیں، 100 سیٹس تھیں، زیادہ ایڈمیشن ہوئے ہیں، تو کس نے کیے؟ یونیورسٹی نے کیے۔ کس بیاف پہ کی؟ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ کیے۔ کالجز کا کیا کردار ہے؟ کالجز سوئے ہوئے ہیں صرف اور صرف۔ یونیورسٹی اپنے آپ کو کلین اینڈ کرنا چاہ رہی ہے ہر معاملے میں کہ یہ معاملہ ہو بھی جائے اسٹوڈنٹ باڑ میں جائیں، کوئی پرواہ نہیں انہیں، اسٹوڈنٹ کے پیپرز ہو جائیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ موجودہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ذمہ کچھ نہ ہو، وہ کسی انکوائری کا حصہ نہ بنے، ان کو کل کو کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ فیس نہ کرنی پڑے۔ اب تک جو تمام معاملات ہیں، اس میں سب سے زیادہ ضروری اسٹوڈنٹ کے لیے میسیج ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ، آج تک ہماری سب سے بڑی ناکامی کالجز کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ آج تک نہیں ہوئی۔ آج تک یونیورسٹی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو شرم آنی چاہیے ایک ایسا ایک ہمارے مدرل انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہے جو کہ ایسے گائیڈڈ پرسن ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا تمام مصروفیات ترک کر کے باقی، اگر مان لیا 2 کالجز کے اسٹوڈنٹ روڈز پہ ہیں تو آپ نے باقی 40 کالجز کے ایڈمیشن کر لیے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر لیا، ان کے پیپرز لے لیے ہیں، ان کی ڈگری ان کو دے دی ہے؟ نہیں دی۔
یہ 2 کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں. اگر 16 اور 17 کا جو سیشن تھا ان کا کیا کیا وہ بھی پینڈنگ ہے. سو ریکویسٹ ہے یہاں پہ تمام انتظامیہ سے، گورنر صاحب سے، سی ایم پی ایم وغیرہ تمام جتنے، یا کوئی بھی اور جو پولیٹیکل پرسن ان ویڈیوز کو، ان چیزوں کو دیکھے، تو اس سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو جتنا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس، جتنا اس کو اپروچ بیہیویئر میں لا سکتے ہیں لائیں، اور اس میں سپورٹ کریں اسٹوڈنٹ کو. یہ کلین ہینڈ ہے، ان کا سیشن 21 میں کمپلیٹ ہونا تھا، 2022 سٹارٹ ہو چکا ہے. ان کی زندگی میں ایک 10 دن کا ڈیلے 1 مہینے کا ڈیلے کنسیڈر ہوتا ہے. جیسے ڈسٹرکٹ کورٹس کا لائسنس لیٹ ہوگا 1 سال یا 1.5 سال، تو وہی 1.5 سال کا جو ڈیوریشن ہے ہائی کورٹ کے لائسنس پہ امپلیمنٹ ہوگا، وہی پھر آگے سپریم کورٹ پہ امپلیمنٹ ہوگا. اور یہی ساتھ ساتھ ان کے ایج کے ایشوز ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹ اوور ایج ہو رہے ہیں. ان اسٹوڈنٹس کا 14 سے 20 ہزار اسٹوڈنٹ کا کون جواب دے ہے؟ مدینہ کی ریاست جواب دے ہے، یہ ہماری یونیورسٹی ان کو کمپنسیٹ کرے گی کہ ان کے 20 ہزار اسٹوڈنٹ کے ساری ان کو ڈگری نہ دیں. میں کہتا ہوں ڈگری نہ دیں، ان کو ڈی ایفیلیٹ کر دیں، انلیگل ایڈمیشن ہے ان کو فارغ کر دیں. کیا ان کو آپ نے 3 سال کے لیے ایک جگہ پہ رکھا ہے، ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے، انہوں نے پیپرز دیے ہوئے، کیا یونیورسٹی کمپنسیٹ کرے گی ان 20 ہزار اسٹوڈنٹ کو؟ ان کی تمام زندگی کا ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ان کو پے کرے گی جو لاکھوں اور کروڑوں میں ایک بندے کی بنتی ہے؟ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو بڑے شوق سے. جی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ہم اس طرح ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں. آپ ہمیں ڈی ایفیلیٹ کریں، ہماری رجسٹریشن کینسل کریں، اور ہر اسٹوڈنٹ کو کمپنسیشن دیں اس کی ایسٹیمیٹڈ جو اماؤنٹ ہے. اور انشاءاللہ جو یا تو یہ کریں، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر مہربانی کر کے ان کے پیپرز لیں اور اسٹوڈنٹ پہ رحم کریں. ہمارے ادارے عدلیہ تمام ادارے جو ہیں، ان 14 سے 20 ہزار خاندانوں کا مسئلہ ہے، اس پہ رحم کریں اور ان کو ان کی ڈگری سے نوازا جائے. ان پہ آپ کا احسان نہیں ہے، یہ حقدار ہیں حقیقت میں. ان پہ نہ کسی بندے کا احسان ہے، نہ کسی ادارے کا، نہ ہماری کورٹس کا، کسی کا بھی نہیں. یہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کی ڈیمانڈ کے لیے اور ہماری سستی اور جو نااہلی ہے اداروں کی، اس کی رزلٹس کی وجہ سے آج یہ حال ہوا پڑا ہے ہمارے ملک کا کہ 20 ہزار اسٹوڈنٹ جو ہیں 3 سال سے ایک عدالت میں ایک دیوانی کے کیس کی طرح ایک فنڈامنٹل رائٹ کا ایک جو ارجنٹ میٹر تھا اس کو 3 سال سے چلاتے آ رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا تمام اسٹوڈنٹ سے کہ ان چیزوں کو میکسیمم شیئر کریں. جو ریکارڈ آپ کے پاس پریس ریلیز ہیں، باقی جتنے ہمارے ریکارڈز ہیں، اور بھی کچھ چیزیں میں اپنے گروپس میں شیئر کروں گا. گروپس جوائن کریں، ایک جگہ اکٹھے ہوں. انشاءاللہ ہم ایک فل فلیج ایک اچھی فورس بن کے ان تمام معاملات کے لیے لڑیں گے اور تیار ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا.